ہماری آپ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ گھر سب سے اچھا ہو جس میں پیسہ زیادہ لگایا گیا ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں امبانی کا بنایا ہوا بنگلہ بہت اچھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں برج دبئی کا مقام بہت بڑا ہو کہ برج دبئی میں ملین اربوں خربوں روپیہ لگایا ہے، ریال لگے ہوئے، مطلب بے پناہ پیسہ لگا ہوا ہے۔ کسی کی نظر میں امریکہ کا ٹاور بہت قیمتی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم سنبل کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں فلاں مکان بہت اچھا ہو، لیکن تم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو اس پیغمبر نے جانتے ہو سب سے اچھا گھر کس کو کہا ہے؟ جس حسین کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہو ان کے نانا جان نے سب سے اچھا گھر کسے کہا ہے پتہ ہے تمہیں؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ سب سے اچھا مکان وہ ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ ہوتا ہو، ڈسکریمنیشن یعنی بھید بھاؤ نہ ہوتا ہو، محبت کے ساتھ سگے بیٹوں کی طرح یتیم بچے کو پالا جا رہا ہو، تو آمنہ کے لال کہتے ہیں وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے۔ کوئی آدمی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن پیسہ نکالتے ہوئے اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی وہ دولت وبال جان بن جائے گی۔ کوئی بندہ رکشہ چلاتا ہے مگر غریب کو دیکھ کر کہ اس کا دل بھر آتا ہے، وہ انسان اللہ کے یہاں زیادہ مقام رکھتا ہے۔ میں نے آج اسی چیز کو اپنا عنوان بنایا۔ میرے حسین کہتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا کمزور دبے کچلے لوگوں سے اچھا تعلق رکھو، فقراء سے، مساکین سے، کمزور لوگوں سے رابطہ بنا کے رکھو۔ اے امام ان سے رابطہ بنانا آخر ہمارے لیے کیا کام آئے گا؟ حسین فرماتے قیامت کے دن ان لوگوں کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا ہوگا، یہ ان کے قریب رہنا، ان سے محبت کرنا قیامت کے دن تمہارے حق میں کام آئے گا۔ اے میرے ساتھیوں، اس لیے کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا، اس کو کوئی کمانے کھانے والا نہیں ہے، اس بچے کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، تو بطور نمائش اور نام و نہاد کے لیے نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ اس بچے کو گود لے لو، اس بچے سے محبت کرو، اس بچے سے پیار کرو، اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے 4 بیٹے ہوتے ہوئے، بیٹیاں ہوتے ہوئے وہ روزگار دے رہا ہے، اگر کسی کا ایک یتیم بچہ یا یتیم بچی کو میں اپنا سگی اولاد کا درجہ دے دوں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جس طرح 4 بیٹے ہونے کے بعد مجھے خوب دے رہا ہے، اللہ کے کرم سے امید رکھو اس ایک یتیم بچے کو سہارا دو گے، خدا کی قدرت تمہیں دونوں جہان میں سہارا دے گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات واقعہ کربلا کے بعد آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ غم و علام کے پہاڑ جس ہستی پہ پھوٹے اور جنہوں نے مصائب و علام کی زنجیریں برداشت کی اور وہ دور دیکھا جنہوں نے، عموماً جلسوں میں کربلا تک کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور بلا شبہ قیامت صغریٰ ہے، مگر چونکہ بہت دفعہ بات کی چیزیں نہیں آ پاتی سامنے، آپ کو پتا ہے 18 اپنے پریوار کی عظیم ہستیوں کے لاشیں اٹھانے والے کا نام امام زین العابدین ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، ان سے پوچھا تھا مدینہ شریف میں کہ آپ ہمیشہ غمگین کیوں رہتے ہیں، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ ایک اعلان کا بار بار اشارہ ہو رہا ہے، کچھ نوجوان بلا وجہ گاؤں میں گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، کمیٹی والوں کو کہنا ہے یا تو آ کے بیٹھ جائیں یا اپنے گھر چلے جائیں۔ جو نوجوان گاؤں میں گھوم رہے ہیں گاؤں میں نہ گھومیں، یہاں بیٹھ جائیں یا اپنے گھر چلے جائیں۔ کتنی عجیب باتیں بتائیے، جلسے میں بھی کچھ لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے جلسہ سننے آؤ، سکون کے ساتھ بیٹھو، اگر کرسیاں نہیں ہیں تو اور منگوا دی جائیں گی کمیٹی والوں کی طرف سے، گھومنے کے لیے تھوڑی آئے آپ لوگ جو گھوم رہے ہیں کچھ لوگ۔ خیر کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، آپ کی آنکھوں میں پانی ہوتا ہے، غم رہتا ہے، تو امام نے فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، زندہ
فوت نہیں ہوئے تھے، گم ہو گئے تھے صرف۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اپنے بیٹے کی محبت میں کہ اپنا گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے۔ ارے تفصیلات جاننے کے لیے قرآن مجید میں سورہ یوسف پڑھو کہ حضرت یعقوب کیسے غم و آلام کے دور سے گزرے۔ آپ دیدہ رہتے تھے، یہاں تک کہ جب بیٹے کی قمیص ان کی آنکھوں پہ ڈالی گئی تھی تو ان کی آنکھوں میں بینائی واپس آ گئی تھی۔ اپنوں کی محبت ایسی ہوتی ہے، امام کہتے ہیں کہ ایک بیٹے گم ہوئے تھے جبکہ زندہ تھے، اس کے بعد غم کا یہ عالم تھا حضرت یعقوب کے۔ ارے میرے دل سے تو پوچھو، میرے پریوار کے 18 لوگ شہید ہو چکے ہیں، میرا باپ شہید ہو چکا ہے جس جیسی ہستی آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں نہیں، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، اور حضرت ٹوٹل لگا کر کے خان وعدے کے جو افراد تھے ان کی تعداد 18 تھی، اور جانثاروں کو بھی جوڑ لو تو ٹوٹل تعداد 72 بن جاتی ہے۔ اتنے جنازے جس ہستی نے دیکھے ہوں اس کا نام امام زین العابدین ہے، مگر اتنے غم دیکھنے کے بعد بھی جلال پور اور آس پاس کے میرے دینی بھائیوں، امام زین العابدین کی زبان پر صرف یہی رہتا تھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ بات کس طرح سے ثابت ہوتی ہے؟ دیکھو کہ یزیدیوں کی نسل مٹ گئی، عمرو ابن سعد کا ذکر ختم ہو گیا، مطلب ذیلجوشن کا ذکر ختم ہو گیا، خولی کا تذکرہ ختم ہو گیا، یزید کا تذکرہ ختم ہو گیا، نسل کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن تنے تنہا زین العابدین کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ تمہیں زین العابدین کی خوشبو نظر آ جائے گی، تمہیں امام حسین کی ذریت کی خوشبو نظر آ جائے گی۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سپورٹ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک بیٹا بچاتا حسین کا، آج نسل آباد ہے حسین کی، جلوہ ہے حسین کا۔ اللہ نے زین العابدین کو ایک بیٹا دیا جس کا نام امام باقر تھا، ایک بیٹے اور دیے جس کا نام امام زید تھا۔ امام زید ہے لوگوں، ان کی نسل بھی اتنی پھلی پھولی، آج جو بلگرام میں سادات کی خوشبو نظر آ رہی ہے یہ امام زید کی اولاد نظر آ رہی ہے۔ ادھر چلے جاؤ مہرارہ مطہرہ، یہ امام زید کی اولاد ہے۔ امام زید بیٹے ہیں زین العابدین کے، اور زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے، اور فاطمۃ الزہرا بیٹی ہیں نبی کونین آخر الزمان کی۔ اے میرے ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زین العابدین کی نسل آباد ہو گئی جگہ جگہ، اور دیکھو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ زین العابدین اپنے خاندان کی خوشبو ہیں، آبرو ہیں، نشانی ہیں، اور یتیم پروری کے حوالے سے، بیواؤں کی مدد کرنے کے حوالے سے، کمزوروں سے محبت کرنے کے حوالے سے، ان کا جو باب ہے اس حوالے سے وہ بھی بڑا روشن ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینہ شریف میں جب ان کا انتقال ہوا، اور جب انتقال کے بعد آپ کو نہلانے کے لیے غسال نے آپ کے جسد اطہر پہ پانی بہایا اور آپ کے پہلو کو اٹھایا گیا تو آپ کی پشت اطہر پر وزن اٹھانے کے نشانات دیکھے گئے۔ چرچا ہو گیا مدینے میں کہ امام زین العابدین کو کبھی وزن اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی پشت اطہر پر یہ نشانات پائے گئے جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نشانات وزن اٹھانے کے نشان ہیں؟ چرچا جب زیادہ پھیلی تو آپ کے غلام نے کہا اگر میں آج بات نہیں بتاؤں گا تو طرح طرح کی باتیں ہوں گی، اس لیے آج میں اس حقیقت سے پردہ ہٹاتا ہوں۔ روتے ہوئے غلام نے کہا کہ میرا جو آقا ہے، میرا جو سردار ہے امام زین العابدین، ان کی پشت اطہر پر جو یہ نشانات تم دیکھ رہے ہو یہ حقیقت میں وہ نشانات ہیں جو رات کے اندھیرے میں آپ اپنی پشت اطہر پر غلہ اور لکڑیاں جلانے کی غریبوں کے لیے پیکٹ بنا کر کے ان کے گھروں پہ پہنچا کر کے آتے تھے۔ یہ وہی نشانات ہیں رات کے اندھیرے میں جب مدینے والے سو رہے ہوتے تھے تب فاطمۃ الزہرا کا پوتا امام حسین کا بیٹا غریبوں کے گھروں پہ راشن رکھ کے آیا کرتا تھا۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ راشن آتا کہاں سے ہے۔ وہ یتیم بچے آج بلک بلک کے رو رہے تھے، سسک سسک کے رو رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارا سہارا چلا گیا، ہمارا آسرا چلا گیا۔ سیر و اعلام نبلا میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ان پریواروں کی تعداد شمار حضرت شیبہ بن نعامہ سے مروی ہے کہ ان پریواروں کی تعداد شمار کرائی گئی کہ آخر ایسے پریوار ہیں کتنے جن کے گھروں کا خرچہ زین العابدین کی مدد سے چلتا ہے۔
آپ کے گھر کے تعاون سے چلتا ہے، تو اے جلال پور کے مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، کتنی تعداد تھی ان پریواروں کی، ان یتیموں کی تعداد، ان بیوہ گھروں کی تعداد جب جوڑی گئی تو 100 گھر ایسے تھے جن کے گھروں کا چولہا زین العابدین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، بے شک کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ بے شک تمہیں جو اصل پیغام دینا ہے، مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام پہ جلسے کر کے یہ پیغام اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس دولت کو جھگڑے میں، اپنی ناک اونچی کرنے میں، شادی بیاہ میں فضول طور پہ نہ بہاؤ۔ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تو اس دولت کے ذریعے یتیموں کا سہارا بن جاؤ، بیواؤں کا سہارا بن جاؤ۔ زین العابدین کے والد امام حسین کہتے ہیں غریبوں سے محبت کرو، قیامت کے دن یہ غریب تمہارے کام آ جائیں گے، اللہ کے یہاں ان کا رتبہ بلند ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ جو دولت پانی کی طرح ہمارے علاقے میں جھگڑوں کے موقع پہ بہائی جاتی ہے، یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی قیامت کے دن۔ تب تک کوئی نہیں ہٹ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے دے گا۔ رب فرمائے گا بتاؤ تو نے دولت کمائی کہاں سے اور اٹھائی کہاں، اس بات کا جواب دے۔ تو نے اپنی جوانی کا دور کیسے گزارا، تو نے اپنی عمر کیسے گزاری۔ اب بتاؤ وہ لوگ جو اپنی دولتوں کو پانی کی طرح جھگڑوں میں بہا دیتے ہیں، ایک بندے کی لڑائی پورے گروپ میں گھما دیتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، ایک بندہ ایک پارٹی کا، دوسرا بندہ دوسری پارٹی کا آپس میں لڑ گئے تو دونوں کو بلا کے ان میں اتفاق کراؤ۔ بعد میں بھی تو لاٹھیاں کھا کے تم اتفاق ہی کرتے ہو، بعد میں بھی تو ڈنڈے کھا کر کے اتفاق کرتے ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے پہلے ہی اتفاق کر لو۔ اپنے بھائی کی تھوڑی سی گالی گلوچ ہے برداشت کر لو، اس کو سمجھا دو۔ یار زین العابدین کے بارے میں قاری یوسف صاحب سنیے، ایک آدمی نے آ کر کے شکایت کی کہ فلاں بندہ آپ کی بہت برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی کے نواسے کا بیٹا ہے زین العابدین، جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایسی قیامت سغرا دیکھی ہے، جس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر، وہ صبر و رضا کی اعلیٰ چٹان۔ ان سے کہا گیا کہ فلاں بندہ آپ کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ آپ نے کہا چلو مجھے اس کے پاس لے کر کے چلو۔ اب وہ گھبرا رہا تھا جس نے آ کر کے شکایت کی تھی کہ وہاں جا کر کے میرا نام کھل جائے گا۔ میں نے تو حضرت کی ہمدردی میں آ کر کے بتا دی۔ حضرت نے کہا تجھے اس کے سامنے لے کے نہیں جاؤں گا، بس اس کے پاس تک مجھے پہنچا دے، باقی تو میں بات خود ہی کر لوں گا۔ قریب پہنچے امام زین العابدین، آپ نے اس سے کہا تو دوسری طرف چلا جا۔ وہ کہتا ہے میں قریب میں کان لگا کر کے دیوار کی آڑ سے سن رہا تھا کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ امام حسین کے بیٹے زین العابدین نے کہا کہ بھئی تم جو ہمارے بارے میں کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تم جو ہمارے بارے میں کہتے ہو وہ سچ نہیں ہے تو خدا تجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ تو لگاؤ، ان کی شان تو دیکھو، ان کا مقام و مرتبہ تو دیکھو، آپ تصور تو کرو کیسی غریب پروری کرتے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قاری صاحب سنیے، تو حضور نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ تمہاری بیٹی شادی کے بعد اگر تمہارے پاس واپس لوٹا دی جائے تو اس بیٹی کا خیال رکھو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھ دو، اس کے نیچے جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایسی محبت فرماتے حضور نے سہارا دینا سکھایا ہے، حضور نے آسرا دینا سکھایا ہو، کربلا والوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے ساتھیوں یار اندازہ تو لگائیں کتنی غریب پروری کرتا ہے یہ خانوادہ، غریبوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات اللہ نے دولت دی ہے، اس کا حق ادا کرو۔ قیامت میں پوچھا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے نہ کرو، آپس میں من مٹاؤ نہ کرو، حالات اچھے نہیں ہیں، بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ قاری صاحب بھی تھے، میں بھی تھے، ہم لوگ سیف نہیں گئے، اپنے مفتی اعظم کا ایک نواسا ماشاءاللہ پروفیسر بنا، پڑھا، محنت کی اس نے، اور جب بندہ محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرات کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیٹ نہیں نکال سکتا، ہمارا بچہ MBBS نہیں بن سکتا، ہمارا بچہ عالم نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر وہ محنت کرے گا۔ یار تو تم نے سنا نہیں ہے کشتیاں
جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو کنارے پہ پہنچ ہی جاتی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونٹیاں جب دیوار پہ چڑھتی ہیں، گرتی ہیں، چڑھتی ہیں، گرتی ہیں، میاں وہ چڑھ ہی جاتی ہیں۔ لوہار کو دیکھا ہوگا وہ بٹی میں سلگاتا ہے لوہے کو، اور اس پہ جب ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ایک دن وہی لوہا کندن بنا دیا جاتا ہے۔ بے شک دانے کو ملایا جاتا ہے مٹی میں، کسان اس پہ پانی چلاتا ہے، الگ الگ مرحلوں سے وہ دانا گزرتا ہے، ایک دن اسی دانے سے ایک پودا نکل کے آ جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج یہ من بنا کے جانا یہاں سے کہ ہم اپنی دولت کو اچھے کاموں میں لگائیں گے، برے کاموں میں نہیں لگائیں گے، اچھے کاموں میں لگائیں گے۔ اللہ نے دولت دی ہے، بچوں کو پڑھائیں گے، سال پلٹنے پہ زکات دیں گے، اور اللہ توفیق دے تو اپنے رشتہ دار آس پاس میں پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہوگا اس کو اپنی اولاد کا درجہ دیں گے۔ بولیے زور سے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اللہ کو غریب پروری پسند ہے۔ حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہوا، بڑا اچھا واقعہ میں سناؤں گا، کربلا کے بعد کے واقعات میں سے کچھ کڑیاں سناؤں گا، مگر یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، شاید آپ لوگوں کی دعاؤں سے یاد آ گیا۔ حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے سر پہ کپڑوں کی پٹلیاں بنا کر کے، وہ ایک نہر تھی قریب میں، چونکہ پہلے گھروں میں نل تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ کپڑے دھونے کے لیے چلی گئی۔ اس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا چھوٹا سا، اس کو بھی لے گئی، وہ سو رہا تھا، قریب میں جا کے درخت کے نیچے سلا دیا۔ کپڑے دھونے سے جب وہ فارغ ہو گئی تو دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا رہی تھی، اذ جاء السائل، اچانک ایک بھیک مانگنے والا آ گیا۔ عورت کا دل نرم تھا، اسے ترس آیا، اس نے جب سوال کیا کھانے کا تو اس نے وہ سارا کھانا فقیر کو دے دیا۔ فقیر آدمی بھوکا پیاسا تھا، اور کسی کمزور کو وقت پڑنے پہ کوئی مدد کر دے تو اسے وہ نہیں بھولتا ہے۔ اس نے بڑی دعائیں دی اور وہ دعائیں دے کر چلا گیا۔ کچھ کپڑے باقی بچے تھے، وہ دھونے لگی۔ کپڑے دھو کر کے جب فارغ ہوئی تو اس کے بعد اپنے بچے کے قریب گئی جہاں پہ لٹایا تھا۔ کیا دیکھا کہ بچہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ گھبرائی کہ اب اس وادی غیر ذی زرامے میں کہاں جاؤں اپنے بچے کو تلاش کرنے۔ بچہ نہیں تھا وہاں پر، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، بچہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی نظر پڑی ایک جھاڑی پر، اس نے دیکھا کہ جھاڑی کے پیچھے بھیڑیا کھڑا تھا اور بھیڑیے کے منہ میں بچہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ، نویر اجمل العلماء قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس۔ ماشاءاللہ حضرات، ظاہر ہے بچہ بھیڑیے کے منہ میں مطلب موت کے منہ میں، مگر وہ ماں ہے اور ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، اولاد ماں باپ کی قدر نہ کرے یہ اس کی حرمہ نصیب ہی ہے، ورنہ ماں باپ کا رتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ بے شک وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھیڑیے کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں نا جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو پھر مصیبتیں ایک ہی ساتھ آتی ہیں۔ جی، پتھر تھا، پتھر پہ پاؤں لگا، وہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس عورت کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہی بیٹا جو بھیڑیے کے منہ میں تھا اس کے قریب میں لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، مولا یہ میرا بیٹا جو بھیڑیے کے منہ میں تھا آخر میرے قریب کیسے آ گیا؟ چونکہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ہوش آیا تھا۔ اب چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد تلاش جستجو کے بعد اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ دو سفید کپڑوں والے نورانی چہروں والے کچھ دور نکل گئے تھے۔ یہ سمجھ گئی ہو نہ ہو انہی دونوں نے میرے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے بچایا۔ اس نے دونوں کو آواز دی، وہ دونوں واپس آ گئے۔ حتی رجع الیہا، دونوں اس کے قریب آ گئے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دونوں قریب آ گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے کہا کیا تم ہی دونوں نے میرے بچے کو بچایا؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ کہا تم کہاں رہتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اتنے نورانی چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے، اتنے پیارے لباس والے میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ بار بار روتی جاتی ہے، خوشی میں اپنے دل کی بات کہتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دونوں نے کہا قالا انا
नहनु मलकान, वो दोनों कहते हम दोनों जमीन के रहने वाले नहीं बल्कि हम तो आसमान से आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, हम अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इतना जब सुना तो खुश हो गई, मसरतों में आंसुओं में इजाफा हो गया, दिल का पैमाना आंखों से छलकता जाता था, दीदा होती जाती थी, रोते हुए कहती है दोनों फरिश्तों से, ए अल्लाह के फरिश्तों जरा ये तो बताओ, अल्लाह ताला ने जब तुम्हें मेरे पास भेजा तो रब ने क्या फरमाया मेरे बारे में? वो दोनों कहते हैं हमें नहीं पता, हम तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला का हुक्म आया फला मकाम पे जाओ। हमने कहा मौला वहां जाने की वजह क्या है? कहा वहां पे जाओ, भेड़िए से औरत के बच्चे को बचाओ, बच्चे को बच्चे को औरत की गोद के करीब करके आ जाओ। हमने कहा मौला मेहरबानी की वजह? तो रब ने फरमाया जो जमीन वालों के काम आता है अल्लाह ताला उसके बिगड़े हुए काम बना देता है। नारे अल्लाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, वो औरत समझ गई चूंकि उस औरत ने एक भूखे को खाना खिलाया था, प्यासे को पानी पिलाया था, एक भूखे के काम आ गई तो अल्लाह ताला ने उसका बिगड़ा हुआ काम बना दिया। वो दोनों फरिश्ते ये कहकर के आसमान की तरफ परवास करने लगे। कुछ दूर जब जमीन पे चल रहे थे तब तो वो नजर आए, उसके बाद निगाहों से गायब हो गए, मगर वहाँ हवा सरगोशियां करने लगी, माहौल में मस्ती होने लगी, बड़ा प्यारा मंजर हो गया। उस मंजर को शायर अपनी जबान में कहता, बड़े प्यारे अंदाज में समझाता, गोया कि वो दोनों फरिश्ते जब आसमान की तरफ जा रहे थे तो कोई कहने वाला कह रहा था, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी ही मदद को फरिश्ते उतर के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अब्बास अलमबरदार, ये कौन है पता है आपको? बोलिए पता है कौन है? बोलिए। इमाम हुसैन के कौन है? भाई। आवाज आया कौन है? मगर सगे भाई नहीं है। इमाम हुसैन की माँ का नाम है फातिमा और इनकी माँ का नाम है उम्मुल बनीन। और अब्बास अलमबरदार करबला में अकेले शहीद नहीं हुए, इनके 3 सगे भाई शहीद हुए, 3 सगे भाई। एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली। उम्मुल बनीन की दास्तान भी सुनो, हमारी माएँ बहनें भी काफी तादाद में, और आप सबको भी पैगाम है जी। बताओ घर जाकर के कि वो कैसी अजीम खवातीन थी। हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद मौला अली शेर खुदा ने मुताद्दिद खवातीन से शादियां की। उस जमाने में शादी करना इतना बड़ा मसला थोड़ी था जैसे आज है, इसलिए वो कई भी कर लिया। जी जी, कोई मुश्किल नहीं था, मुताद्दिद शादियां करते थे। आज के जमाने की तरह शादियां महंगी थोड़ी थी। ये तो हम लोगों ने इसमें नई नई चीजें ऐड कर ली। शरीयत के एतबार से बेटियों के हुकूक होते थे, उसी के मुताबिक फैसले होते थे। अब हमने न जाने कैसी कैसी चीजें शामिल कर ली। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने हजरत उम्मुल बनीन से शादी की। अल्लाह ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए मौला अली को। उनमें से एक का नाम अब्बास अलमबरदार, इनको तो जानते ना, बोलो जानते ना अब्बास अलमबरदार। अल्लाह अकबर। इन्हीं के हाथों में अलम था मैदान करबला के अंदर। बड़े बहादुर थे, एक हाथ से तलवार चलाना तो सब जानते हैं, मगर अब्बास अलमबरदार दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। अल्लाह ने ऐसा जज्बा और ऐसा हौसला आपको दिया था। बाजू में शेरे खुदा की ताकत थी। आपके 3 भाई भी मैदान करबला में शहीद हो गए। यहाँ तो मैं दास्तान सुनाना चाहता हूँ उम्मुल बनीन की। जब मदीना शरीफ ये काफिला गया वापस, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क,
دمشق سے پھر یہ قافلہ مدینہ کس کے ساتھ گیا؟ حضرت نعمان ابن بشیر کے ساتھ. یہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول اہل بیت کا مرتبہ جانتے ہیں. اس لیے جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو سسپینڈ کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو ان کی جگہ پہ بھیجا گیا تھا، نعمان ابن بشیر نے اس موقع پہ کہا تھا جب امام مسلم تشریف لائے تھے کہ میں آل نبی کا مقام و مرتبہ جانتا ہوں، ڈیوٹی اور منصب دے سکتا ہوں، مگر ان سے محبت کا رشتہ ختم نہیں ہونے دو. بے شک بے شک سبحان اللہ. تو انہی کے ساتھ واپس مدینہ شریف میں یہ قافلہ آیا، واپس انہی کے ساتھ جس میں زین العابدین ہیں، خانوادے کی خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باقی تو سب شہید ہو گئے. 18 ایک ہی پریوار کے. یاد جلال پور کے میرے دینی بھائیوں آس پاس سے آئے ہوئے، ذرا اس کو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اپنے جلال پور میں اگر ایک مرڈر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ہاں ایک حادثہ ہو جائے، ہماری بستی میں صرف ایک حادثہ ہو جائے تو پورا گاؤں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. اگر باپ کے ساتھ ہو تو بیٹے کو ہوش نہیں رہتا، اور بیٹے کے ساتھ ہو تو باپ کو ہوش نہیں رہتا، بھائی کے ساتھ ہو تو بھائی کو ہوش نہیں رہتا. زین العابدین سے تو پوچھو، 18 ایک پریوار سے باپ بھی شہید ہو گئے، چچا شہید ہو گئے، چچا زاد شہید ہو گئے، تایا زاد شہید ہو گئے، پریوار اجڑ گیا، مگر اب بھی صبر و رضا کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مولا جو تیری رضا ہے وہ زین العابدین کی رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا. خوب روتی تھی زینب درے کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لخ تیج گئے لٹ گیا، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، سبحان اللہ. جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، راہ حق میں ڈلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا تھا وہ ننھا سب چمگر لٹ گیا. اس نے زخم دیکھنے کے باوجود، اتنی پریشانیاں دیکھنے کے باوجود، میدان میں یار چٹان بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے وہ چٹان ہل جاتی، کوہ ہمالیہ بھی ہوتا تو اس کی بنیادوں میں زلزلہ آ جاتا، مگر یہ نبی کا گھرانہ ہے. اور دربار یزید میں جو آپ کی بہن سیدہ زینب نے خطاب کیا تھا، انہوں نے جب تقریر کی تھی تو وہاں پہ ایک نابینا صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب زینب کا خطاب سنا تو ہاتھ پکڑ کے دوسرے والے سے پوچھا تھا یہ دربار میں لہجے میں علی کے کون بول رہا ہے، یہ علی کے لب و لہجے میں خطاب کون کر رہا ہے؟ ان سے کہا گیا تھا یہ فاطمہ کی شہزادی شیر خدا کی بیٹی زینب ہے. آپ نے خطاب فرمایا تھا یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کو شہید کرنے کے بعد ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا؟ ارے نہ سمجھ ہے یزید، تیرا نام و نشان مٹ گیا. کوئی تیرے نام پر ایک پیسہ خرچ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اور رہی میرے بھائی کی بات، میرے بھتیجوں کی بات، میرے بچوں کی بات، میرے پریوار والوں کی بات، تو یزید کان کھول کر کے سن لے، جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تب تک
तक हुसैन के नारे लगाए जाएंगे, मेरे भाई का नाम जिंदा रहेगा। इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब ने ऐसा खिताब किया कि दरबार के लोग भी कांपने लगे। यजीद भी सोच रहा था कि इस खिताब को किस तरह से रोका जाए। ये इमाम अली मकाम की बहन है ज़ैनब। एक दुनिया में जितनी बहनें हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि बहन का टाइटल इतना ऊंचा होता है। यूरोप के एक मुसन्निफ ने लिखा था, अगर मैं बहादुर औरतों की फहरिस्त बनाऊं, बहादुर औरतों की लिस्ट बनाऊं, तो सबसे ऊंचा मकाम हुसैन की बहन ज़ैनब को दूंगा। ऐसी बहादुर बहन है ज़ैनब। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतम से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ऐ बहनों, ज़ैनब का किरदार अपनाओ, ज़ैनब की बहादुरी अपनाओ, ज़ैनब की पाकीज़गी अपनाओ, ज़ैनब की इफ़्फ़त और पारसाई अपनाओ। वो ज़ैनब जो फातिमा ज़हरा की शहजादी है, इमाम हुसैन की बहन है। कहा था इमाम हुसैन ने पढ़ा, कहा था इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन से रोते हुए कहा था ज़ैनब ने, ए भाई क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं कि मेरे नाना नबियों के सरदार हैं, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, मेरे बाप शुजात के सरदार हैं, और ए मेरे भाई तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं? तो उस मौके पर अल्लाह अकबर आप दीदा हो के इमाम हुसैन ने कहा था, बहन मैं भी खुश नसीब हूं कि मुझे ज़ैनब जैसी बहन मिली है। मैं उस ज़ैनब की बात बता रहा हूं। अल्लाह अकबर, वो ज़ैनब बहन, अल्लाह अकबर कैसा किरदार है उनका। अब ये काफिला जिसमें हजरत ज़ैनब भी हैं और खानवादे की दीगर खवातीन हैं, बच्चे हैं, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये काफिला मदीने शरीफ की तरफ वापस आ रहा है। जब मदीने शरीफ की सरहदें, अरे मेरी तरफ देखो यार, आप मेरी तरफ देखो, जब ज़ैनुल आबिदीन ये काफिला मदीने शरीफ की सरहदों के करीब आ रहा है, तो मैंने तुमसे एक नाम जिक्र किया था जिसका नाम उम्मुल बनीन है। कौन है उम्मुल बनीन बताओ? अब्बास अलमबरदार की अम्मी जान, हजरत उस्मान बिन अली की अम्मी जान, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला की अम्मी जान, चार बेटे उनके शहीद हो चुके हैं। जब मदीने शरीफ से ये काफिला करीब आ रहा है तो इनसे जाकर के किसी ने बताया उम्मुल बनीन काफिला आ रहा है करबला से, तो आप भी मदीने शरीफ में जो बॉर्डर है, वहां की जो सरहद है, वहां पे पहुंच गई थी उम्मुल बनीन। किसी ने आकर के कहा, उम्मुल बनीन तुम्हारा बेटा उस्मान इब्ने अली शहीद हो गया। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही आपने कहा, ये बताओ मेरे हुसैन कैसे हैं, वो तो सलामत हैं? कहा नहीं। तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए। कहा मुझे चारों बेटों का ना बताओ, मुझे अली के शहजादे हजरत फातिमा के जिगर गोशे इमाम हुसैन का बताओ। चारों बेटे मेरे शहीद हो गए, ये मुझे गवारा है, मगर इमाम अली मकाम की शहादत का गम में बर्दाश्त न कर सकूंगी। किसी ने आकर के बताया, यहाँ तक के काफिला बिल्कुल करीब आ गया, और जब आपने पूछा इमाम के बारे में तो बताया गया वो भी शहीद हो गए। उम्मुल बनीन का हौसला, सब्र और रजा देखो। कहती है मेरे चारों बेटे कुर्बान हो जाएं, ये गवारा है। ये भी मिलता है तारीख की किताबों में। जब आपको बताया गया कि आपके बेटे अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम हो गए, उसके बाद वो शहीद हो गए, तो आपने ये जुमले कहे थे जो इतिहास के पन्नों में आबेजर से लिखे हुए हैं। आपने कहा था कि काश मेरा अब्बास शहीद न होता तो मेरा हुसैन बच जाता। अल्लाह अकबर, अपने अब्बास की बहादुरी पे माँ को फख्र था। ऐ माँ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हदीस में आया कि बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखाओ, 10 बरस का हो जाए तो सख्ती करो मगर नमाजी बना दो। मैं माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को के हाथों में मोबाइल देने से बेहतर ये है कि उनको 5 वक्त नमाजी बनाओ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, और माओ का बहुत बड़ा रोल होता है अच्छी नस्लों को तैयार करने के लिए। एक कहा गया था एक मौके पर कि तुम हमें अच्छी माएँ दे दो, हम तुम्हें बहादुर कौम दे देंगे। माएँ जब तहज्जुद के वक्त में उठ के सजदा पढ़ के बच्चों को नमाज दूध पिलाती है तो इस दूध की तासीर ही अलग होती है। माँ जब 5 वक्त नमाज पढ़ती है तो बच्चों में नमाज का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाता है। और मैं सिर्फ माओ से नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे भी कह रहा हूँ जो बाप का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जिन्हें अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है, कि तुम बच्चों के सामने गालियां ना बको। गालियां तो वैसे भी नहीं बकना चाहिए, मगर खास तौर पे बच्चों के सामने अपनी जबान को कंट्रोल रखो, अपने बच्चों के सामने अच्छा बर्ताव इख्तियार करो, अपने बच्चों के सामने भी नमाज पढ़ो, उन्हें साथ लेकर के जाओ, उनको नमाज सिखाओ। यार जब माएँ नमाजी होती हैं तो देखा नहीं है बच्चे में
میدان کے غازی ہوتے ہیں، جب مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں تو بیٹے عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں، جب ماں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہیں تو بیٹے غریب نواز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ماؤں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، یہ ام البنین جن کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، حضرت عباس علمبردار کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبید اللہ، ان کو گود میں لے کر کے اپنے بچوں کی یاد میں روتی رہتی تھی ام البنین۔ کسی کا ایک بیٹا جوان فوت ہو جائے، بڑھاپا آ جاتا ہے، مگر اولاد کا غم ختم نہیں ہوتا۔ گھر پہ شادی ہو، کوئی بھی موقع ہو تو اولاد کی یاد کر کے ماؤں کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ وہاں تو 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں اور پریوار کے 18 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ام البنین بھی بڑی غریب پروری کا جذبہ رکھتی تھی، دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کہتی تھی میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، حالانکہ دیکھو یہ سوتیلی ماں ہے امام حسین کی، مگر سوتیلے جیسا برتاؤ نہیں تھا بلکہ سگوں جیسا برتاؤ تھا۔ اے لوگوں، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے، مثلا ہمارے معاشرے میں بھی اگر سوتیلے بھائی ہیں تو باپ کا تو خون ہونا ایک ہی، تو وہ رشتہ سوتیلے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو الفاظ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کربلا سے محبت رکھتے ہیں، وہاں سے جنہوں نے سبق حاصل کیا ہے، ان کے گھروں میں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا سوتیلے ہیں یا سگے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ماحول بنانا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ام البنین کے بارے میں بتا رہا تھا، دروازے پہ اگر کوئی آ جاتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ کہتی تھی کہ ہمارے دروازے پہ کوئی آئے تو یہ نہ سوچے کہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گئے ہیں خالی، یعنی وہ یہ سوچ کر کے آئے کہ یہ فاطمہ الزہرا کی کنیز کا دروازہ ہے، یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جائے گا۔ بولو جھوم کے سبحان اللہ۔ یہ پیغام کربلا کا ہے۔ تیزی کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ سبحان اللہ۔ اور غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو۔ دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ اور یاد رکھو، کربلا کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ بے شک اگر سوسائٹی میں کوئی بچہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کہ اس کی فیس جمع کرنے والا کوئی نہیں، وہ کمزور ہے، تو قیامت کے دن میرے بھائی سوال ہم سے بھی ہوگا کہ تمہارے پاس خرچ کرنے کو پیسہ تھا لیکن فلاں بچہ یا فلاں بچی اس وجہ سے نہیں پڑھ پائے کہ اس کے سر پہ کسی کا دست شفقت نہیں تھا۔ وہ ہے تو حکایت مگر لکھی ہوئی ہے، کمال مصطفیٰ صاحب نہیں ہے، لکھی ہوئی ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، بہت گناہگار بندہ تھا، اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے جنازہ بھی نہیں پڑھا اس کا، پھینک دو ایک جگہ جا کے جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے وہاں جا کے پھینک دیا اس کو۔ جب پھینک دیا تو اس زمانے کے ایک نیک بندے کو، جو اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اس کی جا کر کے تجہیز و تکفین ہے اور جنازہ ہے۔ اب جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے وہاں پہ معلومات کی اور سامنے آئی ساری چیز، تو انہوں نے میت کو نہلوایا، کفنایا، اس کے بعد جنازہ جب انہوں نے پڑھایا تو سارے لوگوں نے پڑھ لیا، مگر چرچا تو ہو گئی کہ بھئی اس میں ایسی کون سی خوبی دیکھی گئی۔ انہوں نے پوری بات بتائی، سارے لوگ اس کی بیوی کے پاس پہنچے کہ بیوی ہمراز ہوتی ہے، اسے ساری بات کا پتہ ہوگا۔ ساری بستی والوں نے کہا ہم نے تو آج تک کوئی نیکی نہیں دیکھی اس کے اندر، پتہ نہیں کون سی نیکی ہے۔ بیوی کے پاس جب پہنچے تو اس نے پردے کی اوٹ سے یہ بات روتے ہوئے کہی کہ یہ بات ٹھیک ہے زمانے والوں کہ میرے شوہر کے اندر خامیاں بہت تھیں، شراب بھی پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، برائیاں ہی برائیاں تھیں، مگر کچھ خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے بتایا ایک خوبی یہ تھی کہ میرا شوہر جب تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ اس کے دسترخوان پہ کوئی یتیم بچہ نہیں ہوتا تھا، اور یتیم بچے کو ایک یا دو بچے کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، انہیں اولاد کی طرح پیار دیتا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھتا۔ ہو نہ ہو میرے شوہر کی یہی ادا قدرت کو پسند آ گئی ہے۔ بولو جھوم کے یار سبحان اللہ۔ چلو یہ تو حکایت ہے، دلیل نہیں بن سکتی، بخاری شریف کی حدیث تو دلیل بن سکتی ہے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک عورت تھی اور وہ عورت گناہگار عورت تھی، اس کے لیے الفاظ فاحشہ کے، گناہگار عورت تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ گزر رہی تھی
प्यास लगी, कुएं के पास गई, पानी पिया उसने। अब उसकी नजर पड़ गई ये कुत्ते पे जो पानी नहीं पी पा रहा था प्यास की वजह से। अब चूंकि पानी कुएं का गहराई पे होता है, वो कैसे अपना मुंह वहां तक पहुंचाए। औरत ने पानी का इंतजाम किया अपने मोजे के जरिए, बहरहाल किसी जरिए से उसने पानी निकाला और वो पानी उस कुत्ते को पिला दिया। बेजबान कुत्ता बेचारा अपना पानी पी करके दुम हिलाता हुआ खुशी के साथ वहां से चला गया। वो कुत्ता चला गया दुम हिलाते हुए, उसकी प्यास बुझा दी उस गुनहगार औरत ने। हमारे करीम नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उसकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि रब ने उसको जन्नती बना दिया उसके गुनाहों को। ये बुखारी की हदीस शरीफ है और हदीस मुकर्ररात से एक जगह नहीं कई जगह, एक जगह से ज्यादा आई है बुखारी शरीफ में। आप देखें बुखारी की हदीस तो रहम दिली और दूसरों की मदद करना, प्यार करना, उनसे मोहब्बत करना। मैं मुहिब्बाने अहले बैत जो हमारे कमेटी के हजरात बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, आप हर साल प्रोग्राम करते हैं, इस फकीर को भी याद करते हैं, दावत देते हैं। तो मैं एक पैगाम ये भी दे के जाना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह हमारे चौधरी सराय के अमीनुल बरकात के भी हमारे अहबाब आए हुए हैं, शहबाजपुरा से भी हमारे अहबाब हैं, कमेटी वाले जो जलसा कराते हैं। यार सिर्फ जलसा कराना ये दीन का काम नहीं है। इसके अलावा जब मुहर्रम महीना आ जाए, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, तो उस मौके पर आप हजरात लिहाफ भी सिलवाया करो कमेटी की तरफ से, और नुमाइश के तौर पे नहीं बल्कि खामोशी के साथ उन घरों में पहुंचा दिया करो जिन घरों में सर्दी से बचने के लिए नुमाइश मत करो, खामोशी के साथ वहां तक पहुंचा दो उनके घरों तक। ये अमर अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा। अरे तुम्हें पता क्या है कि यतीमों की दुआएं किस तरह से अल्लाह कबूल फरमा लेता है? उनके उठे हुए हाथ नीचे नहीं आते हैं, उससे पहले पहले अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। अरे जब एक गुनहगार हो तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अगर तुम नमाज पढ़ने के बाद, तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत का हक अदा करने के बाद, तुम 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद, हज करने के बाद अगर तुम ये काम करोगे, लेकिन उन जालिमों की तरह मत करना जो 1000 के 3 लिहाज खरीदे, उसमें ऐसी रूई यानी ऐसी रूई उसके अंदर दाखिल कराएं जो एक सीजन भी पार ना कर पाए, और बेवाओं को खड़े करके अखबारों में फोटो छपवाएं। अरे ऐसे कानूनों की तरह मत करना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कल को अगर यहीं पे तुम्हारी बेटी खड़ी हुई होगी तो क्या तुम फोटो खिंचवाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे ऐसे अमीरों की अमीरी से कोई फायदा नहीं है जो किसी गरीब की बेइज्जती करते हो। अल्लाह से डरो जालिमों। अल्लाह ताला अगर अमीर बनाना जानता है तो तुम्हारी अमीरी वापस लेना भी जानता है। अगर वो तुम्हें दौलत देना जानता है तो हाथ में कटोरा देना भी जानता है। उससे खौफ करो, अकड़ो नहीं, और अपने अंदर घमंड पैदा ना करो, अहंकार पैदा ना करो, अपने अंदर आजिज़ी के सारी लाओ। देखा नहीं है जिस दरख्त पे फल ज्यादा आते उसमें झुकाव आ जाता है। अगर फल ज्यादा आने के बाद झुकाव नहीं आएगा तो टहनी टूट जाएगी। इसीलिए अपने किसी मनसब पे, अपने किसी पद पे, अपने इल्म पे, अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे इतराने की जरूरत नहीं है। जो अकड़ा है खुदा के अजाब ने उसी को पकड़ा है, और जो होता है नरम खुदा का उसी पे होता है करम। इसलिए मैंने आखिर में आपसे कहा है, और मुहिब्बाने अहले बैत में आपको भी पैगाम दे करके जा रहा हूं। अब ये सितंबर, इसके बाद जनाबे वाला अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के महीने में 3 महीने के बाद आप हजरात ये सिलसिला शुरू करें, और ये काम सिर्फ जलालपुर की हद तक न करें, और उनके घरों तक भी जहां तक पहुंचाना है। क्या जरूरत है नुमाइश करने का? कमेटी के अफराद को यकीन होना चाहिए कि भाई हाँ, हमने जो पैसा दिया था वो हमारा कारगर हो गया। किसी का राज रखो, कयामत में काम आ जाएगा। उसकी खुरपन का तमाशा ना उड़ाओ। अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है यार, हमारी उम्र तो तुम्हारे मुकाबले में बहुत कम है। हमने अपने सामने ऐसे लोग देख लिए जो फ्लाइट में सफर करते थे, जिनकी बिल्डिंगें देखने संबल में लोग आया करते थे, मगर जब मरे तो उनके मीलों को सील कर दिया गया था। उनके पास कुछ नहीं बचा था। कुदरत के अजाब से डरना चाहिए। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया में कि जिनके कपड़ों पे मक्खी नहीं बैठती थी, मगर एक दौर वो भी आया कि हाथ में कटोरा देखा गया है उनके। इसलिए अल्लाह से डरो। अल्लाह ने दौलत दी है तो दुआ करो, मौला तू हमें उस्मान गनी का गुलाम बना दे, तू हमें अबू बकर सिद्दीक का गुलाम बना दे, तू हमें हजरत मौला अली शेर खुदा का गुलाम बना दे। ऐ मौला तूने दौलत दी है तो हमें
تکبر سے محفوظ فرما لے، ورنہ یاد رکھو اس بات کو بھولنا نہیں میرے ساتھیوں، یہ میں نے تقریر میں سنا ہے، نیٹ پہ سنا ہوگا، مگر آخر میں سنا کر کے چلا جاؤں، یہ اس لیے بتانا ضروری ہے۔ دیکھو بھائی، علم ہو، منصب ہو، دولت ہو، شہرت ہو، یہ آزمائش بھی ہیں، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، سب کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے غلط فائدہ اٹھانے لگے، نہیں، یہ آزمائش ہے۔ کوئی مشہور ہو جائے تو اس کو بھی اپنا نزلہ درست رکھنا چاہیے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ شہرت کی بلندی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو بولو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ ہاں، ایسی دولت ہے تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ مائیکل جیکسن ایسا ڈانسر کہ ورلڈ اسکیل پر اس کی کوئی مثال نہیں تھا، لوگ دیکھنے کے لیے اربوں روپے، کروڑوں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اربوں روپیہ ایک جھلک پانے کے لیے، آٹوگراف لینے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے۔ دولت بہت آئی، رنگ اس کا کالا تھا، مگر ڈانسر بڑے غضب کا تھا، تو اس نے اپنے چہرے کی سرجری کرائی رنگ گورا کرنے کے لیے، اور رنگ گورا کرایا اس نے۔ دولت بے انتہا، شہرت بے انتہا، بڑی مقبولیت ملی اسے، دنیاوی اعتبار سے مقبولیت کہہ رہا ہوں میں میرے ساتھیوں، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 150 سال کی زندگی دنیا والوں کو جی کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس نے جو بیڈ بنوایا وہ آکسیجن لگوایا اس بیڈ پہ، اس آکسیجن، گوگل پہ سرچ کرو گے اس کی تصویریں نکل آئیں گی، جس میں وہ آکسیجن والے بیڈ پہ سو رہا ہے۔ کہتا تھا 150 سال جیوں گا، دولت ہے میرے پاس، 12 MBBS سرجن، بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھتا تھا، 12۔ جانتے ہو کیا کہتا تھا؟ 150 سال۔ جنتا میں، پبلک میں جاتا تو وہ لگا لیتا تھا چہرے پہ ماسک۔ ہم لوگوں نے تو لاک ڈاؤن میں ماسک کا اتنا زیادہ چرچا سنا، وہ اس وقت سن 2009 میں تو مر گیا، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، ماسک لگاتا تھا، چہرے پہ ماسک اور ہاتھوں پہ دستانے، کہیں کسی کی بیماری ہمیں ٹچ نہ کر جائے۔ اتنا سیف زون میں رہنے والا، خود کو اتنا بچا کر چلنے والا، 150 سال زندگی کی بات کرنے والا، 50 سال میں ڈھیر ہو گیا میرے ساتھی۔ 50 سال میں، 50 سال جب پورے ہوئے اس کے تو دل کی دھڑکن کام کرنا چھوڑ گئی، اور ڈاکٹر حضرات جو 12 تو وہ، باقی آس پاس کے ڈاکٹر آ گئے، تب طبیعت خراب کا سنا تو ڈاکٹر حضرات نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مائیکل جیکسن تم اس سچویشن میں چلے گئے ہو کہ یہاں ہم پہنچ جائیں تو ہم باہر نہیں آ سکتے، تمہیں کیا لے کر کے باہر آئے؟ ہاتھ کھڑے کر دیے قاری صاحب نے۔ تو موت سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں بچا سکتا، موت سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، کوشش کریں تو عذاب قبر سے ضرور بچ سکتے ہیں، بے شک اچھے کام کر کے جائیں گے تو عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ اس لیے آج میں نے اہل بیت اطہار کے اس گوشے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ وہ غریب پروری کس قدر کیا کرتے تھے۔ 100 پریواروں کا خرچہ امام زین العابدین کی مدد سے چلتا تھا۔ جنازہ اٹھا، وہیں پہ تقریر لا کے ختم کرتا ہوں، جنازہ اٹھا تو مدینے کی بیوائیں، یتیم بچے، کمزور بے سہارا ہو چکے افراد آواز بلند کر کر کے رو رہے تھے، چونکہ ان کا سہارا جا رہا تھا۔ ہچکیاں لے لے کر کے یتیم بچے رو رہے تھے کہ ہمارا سہارا چلا گیا، ہماری مدد کرنے والا چلا گیا۔ اس لیے میں نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں سے پیار کرو، جن کا کوئی سہارا نہ ہو خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کر دو، ان کی دعائیں تمہارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ بولو زور سے، بولو زور سے، بولو۔ بہت اچھا۔ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔